بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، 22 رمضان منگل والے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا صرف 7 مرتبہ پڑھ لو، فرشتے مدد کو اتر آئیں گے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو۔ آج چلتے پھرتے صرف 7 بار پڑھ لو، شام تک 1500 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا، کیونکہ آج 22 رمضان منگل کا دن ہے۔ کہتے ہیں کہ جو 22 رمضان منگل کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا جسے صرف چلتے پھرتے 7 بار پڑھنے والا رب کریم سے 1500 کروڑ بھی مانگتا ہے تو مل جاتا ہے، رب کریم سے رزق اور دولت مانگتا ہے تو مل جاتا ہے، رب کریم سے من پسند شادی، من پسند نوکری، دنیا جہاں کی کسی بھی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ ماہ رمضان چونکہ عظمت والا برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، رب کریم کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، رب کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج 22 رمضان منگل کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے پہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ اللہ والو، آپ تو جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا برکت والا ہے۔ اس مہینے میں رب کی ذات ہر کسی کو نمازی بنا دیتی ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت کو وسیع فرما دیتی ہے، ہر گھر میں صبح سحری کے وقت رونق لگ جاتی ہے، افطاری کے وقت دسترخوان سجا دیا جاتا ہے۔ یہ سب رب کی نعمتیں ہیں، یہ سب رب کی طرف سے ہے۔ اور آج ایک ایسے عرشی موتی لے کر آیا ہوں، آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو کلمات عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ ان الفاظ کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ رب کریم نے ان کو اپنے عرش پہ رکھا ہے، اور یہ چھوٹے سے کلمات ہیں جنہیں صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اسے عرشی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور جو کوئی بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے اور یہ دعا پڑھ کے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ دعا 22 رمضان منگل کے دن پڑھی جاتی ہے تو رب کی ذات اس دعا کو پڑھنے والے کی ہر حاجت کو فوراً پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ 22 رمضان منگل کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ اللہ والو، آپ 22 رمضان منگل کے دن جو بھی پڑھتے ہیں، جیسا بھی پڑھتے ہیں، ہر کوئی رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن پاک، تسبیحات، تہجد کی نماز، نوافل اور بے شمار وظائف پڑھتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ 22 رمضان منگل کے دن یہ خاص الخاص اور مستند وظیفہ پڑھتا ہے جو اکابرین کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، جو رب کریم کو راضی کرنے کے لیے، رب کو منانے کے لیے، رب سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے بہترین ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے 22 رمضان منگل کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا صرف چلتے پھرتے 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے 1500 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ ذات دینے پہ قادر ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کر پائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی خواہشات کو پورا نہ کر پائے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے رب کی ذات خزانوں سے جھولیاں بھر دیتی ہے۔ ماہ رمضان کو اتنی فضیلت و برکت حاصل ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ شعبان کے مہینے کو، رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے۔ شب معراج گزر گئی، شب برات گزر گئی، صرف یہ کہتے کہتے کہ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے۔ اس دوران شعبان بھی گزر گیا، رجب بھی گزر گیا، تمام کی تمام قبولیت کی گھڑیاں گزر گئی۔ اب آج رمضان کا مہینہ بھی باقی ہے۔ ماہ رمضان کی طاق راتیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس طاق راتوں میں مانگنے والے کی ہر دعا کو اللہ کی ذات پورا فرما دیتی ہے۔ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے اگر کوئی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرانا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ صرف یہ دعا صرف 7 بار پڑھ لیں۔ اگر کوئی پرانی پریشانیوں کو، بعض کا بندہ کئی سالوں کی غربت کا، کئی سالوں کی مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے، بے شمار محنت و مشقت کے باوجود، لوگوں کی ٹھوکریں در در کے تانوں کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، تو ایسے تمام دکھیاری بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے، بزرگوں سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج 22 رمضان منگل کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا چلتے پھرتے 7 بار پڑھ لو۔ انشاءاللہ صرف 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ آپ پھر رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو غیب سے مل جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آج موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج موقع ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا، آج موقع ہے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پوری کرانے کا۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو 22 رمضان منگل کے دن یہ قبولیت کی گھڑیاں پائے اور یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے۔
کہ اگر کوئی بندہ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتا ہے تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو، ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 22 رمضان منگل کا دن آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، صبح سحری کے وقت پڑھ لیں، تہجد کے وقت پڑھ لیں، پوری رات پورا دن موجود ہے، افطاری کے وقت، تراویحوں کے بعد، نماز عشاء کے فوراً بعد، کسی بھی وقت پڑھ لو۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وظیفہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کے 22 رمضان منگل کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا، جو عرشی موتی بھی ہیں، جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، صرف ایک بار پڑھ کے رب کو راضی نہیں کر سکتا تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج میری تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، 22 رمضان منگل کا دن ہے۔ اس منگل کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھ کے صبح مانگتا ہے تو شام افطاری سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج کا وظیفہ میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ آج ہر کسی کی کوشش ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جلد اس کی خواہشات پوری ہو جائیں، جلد گھر کے حالات بدل جائیں، جلد مصیبتوں پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے۔ تو جو لوگ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، رات کو فقیر سوئیں، صبح بادشاہ بن کے اٹھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 22 رمضان منگل کے دن عرش کو ہلا دینے والی دعا صرف چلتے پھرتے 7 بار پڑھ لو۔ رب کریم نے چاہا تو بگڑے کام سنور جائیں گے، پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا، پورا سال جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 22 رمضان منگل کے دن صرف 7 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ بڑا خوش قسمت ہے جو یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والوں، کہیں بھی مصروفیت ہے، دکان دفتر، چلتے پھرتے پڑھ لو۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر کسی کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھاتا اور کہتا کہ یہ عمل لازمی کر لو، زندگی کی ساری ٹینشنوں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے 22 رمضان منگل کے دن یہ عمل کرنا ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ اس سے پہلے 22 رمضان منگل کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور رب کریم ہم سب کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج تیرے بندے تیرے سامنے گناہگار سیاکار بیٹھے ہیں، آج اس مغفرت کے عشرے میں ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے بے گھروں کو گھر عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، جوان بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ مولا تو دلوں کے راز بہتے جاننے والی ذات ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے تو دینا آتا ہے نا۔ مولا آج تیرے سامنے بیکاری فقیر بن کے بیٹھے ہیں، آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی اور تیری رضا پانے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ باوضو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں، مائیں، بزرگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہیں وہ، لیکن اب 22 رمضان منگل کے دن کا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کا وظیفہ کاٹ کے یا سکپ کر کے دیکھنے سے اگر کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ 22 رمضان منگل کے دن یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ
بہت فائدہ ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے، ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اس ہر مقصد کی نیت کرنا جو آپ کو چاہیے۔ آج نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے 100% گارنٹی کے ساتھ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، رب کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، رب سے رحمتیں، برکتیں، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی مل نہیں سکتا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کیجئے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ اب یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کے سامنے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں، اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی عمل ہے جسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا۔ آپ نے پہلے نمبر پر رب کریم کا ایک جلالی اسم اعظم پڑھنا ہے جسے یا ذل جلال والاکرام کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ رب کریم کا وہ نام ہے جسے پڑھنے والا رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، جب کوئی بندہ 22 رمضان منگل کے دن یا ذل جلال والاکرام پڑھتا ہے تو رب کی بخشش والے عشرے میں رب کی رحمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں۔ جب رب کی رحمت اپنے جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کے آپ کے پاس آتی ہے۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ صرف 7 بار یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ رب راضی ہو گیا ہے، رب نے آپ کی سن لی ہے۔ آپ کی مشکلات پریشانیوں کا ایسا خاتمہ ہوگا کہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی۔ یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے دوران یاد رکھنا رب کی رحمت اپنے جلال میں ہوگی، پھر بن مانگے ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے ضد کر کے مانگنا۔ 7 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران 7 ناممکن حاجات کو بھی لے کے بیٹھیں گے تو مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی 7 کی 7 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ 22 رمضان منگل کا دن سال میں ایک بار آتا ہے اور اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، خوشیاں لاتا ہے، سلامتی لاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس منگل کو لاپرواہی میں گزارے گا، اگر کوئی 1 منٹ نکال کے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مارے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اب یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج 22 رمضان منگل کا دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ یہ عرش کو ہلا دینے والی دعا ہے جسے آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ عرش کو ہلا دینے والی دعا جسے صرف 11 بار پڑھتے ہی رب کریم غیب سے فرشتوں کو آپ کی طرف بھیج دیتا ہے جو رزق دولت لے کے آ جاتے ہیں، اور جب غیب سے فرشتے آتے ہیں، رب کے حکم سے آتے ہیں، پھر دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا کھلی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ آپ نے جو عرش کو ہلا دینے والی دعا رب کے پسندیدہ کلمات ہیں اور رب کے پسندیدہ الفاظ کو پڑھنے والا بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی پسند کا نصیب و تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتے ہیں، اپنی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے اس دعا کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وقت، یہ گھڑیاں ایک بار آتی ہیں، آج اس وقت کو لاپرواہی میں مت گزارنا۔ آج وہ دعا جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہے، توجہ سے سنیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جسے نبوی وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم کو یہ الفاظ اتنے پسند ہیں
کہ رب نے ان الفاظ کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ ان الفاظ کو عرشی موتی بھی کہا جاتا ہے اور ان الفاظ کو پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ جب نبی کریم کو یہ پسند ہے، رب کو بھی پسند ہے، اور جب یہ الفاظ جس مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھے جاتے ہیں، غیبی فرشتے آتے ہیں اور رب کے حکم پر مقدر کا ستارہ چمکا جاتے ہیں۔ بندہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازتی ہے۔ آپ نے 22 رمضان منگل کے دن دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے الفاظ، یہ وہ دعا ہے جو نبوی دعا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنے ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، یا میں کئی سالوں سے وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج 22 رمضان منگل کے دن عرش کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف 11 بار میرے کہنے پہ پڑھ کے دیکھیں۔ اگر 11 بار یہ دعا پڑھتے دوران ہی آپ کو خوشخبری نہ مل جائے، آپ کے بگڑے کام سنور نہ جائیں، آپ کے مسائل کا خاتمہ نہ ہو جائے، ہر طرح کے مسائل ختم نہ ہو جائیں، تو پھر مجھے کہنا۔ اب توجہ سے سنیے گا کیسے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، یہ شفائیہ کلمات ہیں، یہ رزق کی برسات قرار دینے والی دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جسے پڑھنے کے بعد بندے کو مانگنا نہیں پڑتا، بندے کو کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ رب کی ذات ہر شے خود آپ کے قدموں میں لا رکھتی ہے، ہر کامیابی خود چل کے آپ کے قدموں میں آتی ہے۔ آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنے شروع ہو جاتی ہیں، نسلوں کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ بند کاروبار کی ترقی کے لیے، عروج کے لیے، کامیابی کے لیے پڑھ لو، اپنی موجودہ مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ اللہ والو، جس گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، جس گھر میں رحمتیں برکتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، آج رمضان کے تیسرے عشرے 22 رمضان منگل کے دن عرش کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف اور صرف 11 بار پڑھیے گا۔ آج سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب رب کی ذات راضی ہے، اب رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، اب رب کریم سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ آپ نے آخر میں رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، جسے یا غنیو یا مغنیو کہا جاتا ہے۔ یہ 2 نام یا غنیو یا مغنیو رب کریم کے یہ وہ کلمات ہیں جسے پڑھنے والا فقیر بھی ہے تو بادشاہ بن جاتا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو پڑھنے والا مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو کو جو بندہ 22 رمضان کے دن پڑھتا ہے، رب کی ذات غنی کر دیتی ہے، رب کی ذات رزق اور دولت کے خزانوں کے منہ کھول دیتی ہے، رب کی ذات راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتی ہے۔ 22 رمضان منگل کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے والا، رب کعبہ کی قسم، رب سے جو مانگتا ہے رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو وہ 22 رمضان منگل کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے ایک ایک جملہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی یا کوتاہی نہ ہو سکے، کیونکہ آج چھوٹی سی غلطی لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر آج 22 رمضان منگل کے دن اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود مارے گا، کیونکہ یہ موقع رب سے مانگنے کا، یہ موقع خزانے لوٹنے کا ہے۔ آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو یا مغنیو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو یا مغنیو پڑھتے دوران اگر تو کوئی بندہ آپ کے کاروبار میں نظر بد، حسد، جادو جنات کرتا ہے، کوئی بندشیں لگاتا ہے، کوئی رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو یا غنیو یا مغنیو کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے اس دشمن کو یا اپنے اس بندے کو جس پہ آپ کو شک ہے ذہن میں رکھ کے یا غنیو یا مغنیو پڑھیے گا، وہ راستے سے نام و نشان مٹ جائے گا، طاقتور دشمن بھی راستے سے ہٹ جائے گا، پھر جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یہ 22 رمضان منگل کے دن کا خاص عمل ہے، جو بے حد ازمودہ عمل ہے، جن سے لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے
کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر صدق دل کے ساتھ جو بھی مانگیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، 1500 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پہ قادر ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ سچی توبہ کے فوراً بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کے مانگے گا۔ اور آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد لاپرواہی مت کرنا، کوتاہی مت کرنا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد انعامات لینے کا وقت ہے، رب راضی ہے۔ عرش الہی سے لٹکے ہوئے نبوی عمل کو، نبوی وظیفے کو پڑھنے کے بعد اب رب سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ دل میں جو آتا ہے آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پہ کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔